الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهدايتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگ و عزیز دوستو، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، کس زبان سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے تراویح میں قرآن پاک کے پڑھنے اور سننے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی. آج تراویح میں قرآن پاک مکمل ہوا. قرآن پاک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ختم کیا جائے، بلکہ قرآن تو اللہ کا وہ مقدس کلام ہے جس پر ہماری زندگیاں ختم ہونی چاہیے. اس کے پڑھنے میں، اس کے سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے میں اور اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں لانے میں، اس پر ہماری زندگیاں ختم ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. تو جن حضرات نے شروع سے تراویح میں شرکت کی، ان حضرات کو بھی مبارک ہو کہ آج ان کا قرآن بھی مکمل ہوا. اور یہ جو مجلس ہے، ختم قرآن کی مجلس ہے، اس کی اہمیت سے متعلق بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ، کہ جو آدمی قرآن کو مکمل کر لیتا ہے اس کے لیے ایک دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. ختم قرآن کا یہ موقع دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، اور ختم قرآن کی مجلسوں میں شریک ہونا علماء نے مستحب لکھا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول تھا. حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا معمول تھا کہ جب وہ قرآن ختم کرتے، مکمل کرتے، تو اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور پھر ان کے لیے دعا کا اہتمام کرتے تھے. تو اس لیے آدمی انفرادی طور پر قرآن پڑھے تو انفرادی طور پر قرآن مکمل ہونے کے بعد بھی اہتمام ہونا چاہیے دعا کا، اس لیے کہ وہ موقع ہے قبولیت کا. تو آدمی اس وقت بھی اہتمام کرے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ شروع رات میں اگر قرآن مکمل ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے صبح تک
قرآن مکمل کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اگر صبح میں قرآن مکمل ہوتا ہے تو شام تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرحمت تنزل عند ختم القرآن، کہ قرآن جس مجلس میں مکمل ہوتا ہے، جہاں تکمیل قرآن کی مجلسیں لگتی ہیں، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن پاک مکمل کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن کو مکمل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مجلس کتنی عظیم الشان ہے اور کتنی اہمیت والی ہے۔ تو عموماً ہوتا ایسا ہے کہ دین کی مجلسوں کی اہمیت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آدمی اس کو نظر انداز کر کے چلا جاتا ہے، نظر انداز کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کا کوئی عذر تھا، یا وہ لوگ جن کے کوئی مشغولیت تھی، کوئی مصروفیت تھی، اگر وہ چلے گئے تو ان کے لیے مجبوری ہے، عذر ہے۔ باقی اس مجلس کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے یا دین کی بات کی عظمت نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی چلا گیا تو وہ واقعتاً محروم ہے، وہ واقعتاً محروم ہے۔ تو یہ جو موقع ہے دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے کا ہے، اور دعاؤں کے اللہ کے یہاں قبولیت کے مواقع میں سے ایک عظیم موقع ہے، اور اللہ کے فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ہم سب محتاج ہیں، ہر ایک کی ضرورتیں ہیں، اور ہر ایک اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نوازنے والے، سب کی ضروریات پوری کرنے والی ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ سے قبولیت کے مواقع تلاش کر کر کے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو یہ موقع ہمیں ملا ہے، تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس موقع پر بھی دعا کا خصوصی اہتمام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اور ان کی فضیلتوں کا یقین کرتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ رمضان المبارک میں 2 سنتیں ہیں۔ ایک سنت یہ ہے کہ پورا مہینہ تراویح کی 20 رکعت پڑھی جائیں، ایک سنت یہ ہے۔ دوسری سنت ہے کہ تراویح میں مکمل قرآن پڑھا جائے یا سنا جائے۔ تو آج ایک سنت کی تکمیل ہوئی ہے کہ ہم نے تراویح میں مکمل قرآن اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ لیا ہے اور سن لیا ہے۔ دوسری سنت ابھی باقی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دعا کے بعد رمضان ختم ہو گیا، عید کا چاند نظر آ گیا۔ عموماً مزاج ہمارا ایسا ہی بنا ہوا ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، مصلی غائب ہو جاتے ہیں، مسجدوں کے بجائے بازار آباد ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا ایک ایک لمحہ بھی قیمتی ہے، اور رمضان کے آخری عشروں میں بالخصوص جو آخری ایام ہیں یہ بہت زیادہ اللہ کے نزدیک قدر کے ایام ہیں۔ تو اس لیے ان دونوں سنتوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک سنت مکمل ہو گئی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسری سنت ابھی باقی ہے، تو کل بھی، پرسوں بھی، جمعرات تک بھی تراویح ہوگی تو تراویح کا ہم اہتمام کریں۔ جمعہ کے دن اگر چاند نظر آ گیا تو ہفتے کے دن عید کی نماز ادا کریں۔ تو اس لیے ایک سنت کی تکمیل ہوئی ہے، دوسری سنت ابھی باقی ہے۔ تو ہم اپنے دل و دماغ میں، اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں کہ تراویح ابھی باقی ہے، ایسا نہیں کہ ختم ہو گئی۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے بہت سارے اچھے مسلمان، اچھے دیندار مسلمان 27ویں شب کے بعد میں گویا تراویح سے بھی چھٹی ہو جاتی ہے۔ فرائض کا تو تھوڑا بہت اہتمام رہتا ہے، ورنہ 27 کے بعد تراویح کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے گزارش ہے اس بات کی کہ ہم نے جس طرح
شروع رمضان سے لے کر آج تک اہتمام کے ساتھ اور پوری عظمت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ جس طرح ہم نے تراویح کا اہتمام کیا ہے، اسی طریقے سے جتنے ایام باقی ہیں ان میں بھی ہم تراویح کا اہتمام کریں تاکہ رمضان کے قدردانوں میں ہمارا شمار ہو جائے، رمضان کے قدردانوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ اور رمضان کی قدر یہ ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اگر خدا نخواستہ پورے 27 تک کے ہمارے ایام رمضان کی قدردانی میں گزرے اور باقی دنوں کو ہم نے ناقدری میں گزار دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام ناقدروں میں ہو جائے۔ اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے الاعتبار بالخواتیم، آخری مرحلے کا اعتبار ہوتا ہے، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے، آخری ایام کا اعتبار ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، شروع سے لے کر آخر تک اس کی پوری زندگی کفر پر گزری، لیکن موت سے 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر وہ ایمان میں داخل ہو گیا تو سیدھے جنت میں جائے گا، سیدھے جنت میں جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ تعالی ہم سب کی 1000 بار حفاظت فرمائے، زندگی بھر ایمان کے ساتھ زندگی پوری گزری، آخری مرحلے میں اگر ایمان سلب ہو گیا تو سیدھے جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے آخری وقت کا بہت اعتبار ہوتا ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ جیسے ہم نے اب تک اہتمام کیا ہے ایسے ہی بقیہ ایام میں بھی ہم تراویح کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آج کی جو رات ہے، اس رات سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی کہ یہ رات بڑی عظیم الشان رات ہے، لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک مکمل سورت نازل فرمائی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں لیلۃ القدر کا تعارف کرایا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ لیلۃ القدر عطا کیوں کی گئی، اور یہ بھی اچھی طرح آپ حضرات سمجھ لیں، ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ لیلۃ القدر خاص طور پر امت محمدیہ کو دی گئی ہے۔ اس سے پہلی امتوں کو شب قدر نصیب نہیں ہوئی۔ یہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خاص عطیہ اور تحفے کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ کیوں عطا فرمائی؟ کیا مقصد ہوا؟ تو اس سورت کے شان نزول میں اور اس کے پس منظر میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے کچھ بزرگوں کا تذکرہ فرمایا، جنہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت کی، پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے گناہ نہیں کیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مجاہد، بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا تذکرہ فرمایا جس نے 1000 مہینے یعنی تقریباً 80 سال اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ذرا برابر بھی اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ تو یہ باتیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بیان کی تو صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہماری عمریں بھی اتنی بڑی نہیں ہیں اور ان حضرات نے اتنی محنتیں کی ہیں، اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں اور اتنی عبادتیں کی ہیں، ہم ان کی عبادتوں تک کب پہنچ سکیں گے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیک کاموں میں سبقت کرنے والے تھے، اچھے کاموں کے حریص تھے، چنانچہ ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا۔ کیسی مقدس جماعت تھی صحابہ کرام کی کہ ان کے دل میں جب یہ باتیں پیدا ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر نازل فرمائی اور شب قدر کے لیے سورۃ القدر نازل فرمائی۔ تو یہ شب قدر جو ہمیں عطا ہوئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی اور انہوں نے اللہ کی لمبی لمبی عبادتیں کی ہیں، ایک شب قدر اگر کسی کو زندگی میں نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اتنی لمبی عبادتوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے شب قدر بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی رحمتوں برکتوں والی رات ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے خصوصیت کے ساتھ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور کیوں عطا فرمائی ہے؟ اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ ہم عبادت کر کے اللہ کے ان پچھلی امتوں والے بندوں کے برابر ہو جائیں اور ان جیسا ثواب ہم بھی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ ان کو لمبی عمریں ملی، ہمیں لمبی عمر نہیں ملی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رات عطا فرمائی کہ ایک رات بھی اگر کسی بندے کو مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اس کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھاتے ہوئے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اب یہ رات کب ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر من اواخر رمضان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے کی راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور بعض روایتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اچھی طرح، ان کا کہنا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے پائے کے علماء صحابہ میں شامل ہوتے ہیں، فقہا صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان میں ہوتی ہے اور رمضان کے اخیر عشرے میں ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے اخیر عشرے میں بھی 27ویں شب میں ہوتی ہے۔ تو آج کی یہ جو شب 27ویں شب ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ آج کی رات اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہم اس رات کو عبادتوں میں گزاریں۔ ایک اعلان ہے، اس کو سن لیں۔ بہت ساری خواتین پارکنگ میں گاڑیاں نکالنے کے لیے پریشان ہیں۔ جن کی گاڑیاں راستے پر ہیں ان حضرات سے گزارش ہے کہ وہ جا کر کنارے کر لیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، جو جانے والے ہیں وہ اپنی گاڑیاں آسانی کے ساتھ لے کر جا سکیں۔ تو الغرض یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ یہ جو مبارک رات اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور آج یہ 27ویں رات ہے، اس کے شب قدر ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ تو اس لیے آج کی مبارک رات میں ہم عبادتوں کا اہتمام کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر شب قدر نصیب ہو جائے تو ہم اس وقت میں کیا کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شب قدر میں اور لیلۃ القدر میں، رمضان کے آخر عشرے کی پوری عشرے کی راتوں میں یا خاص طاق راتوں میں خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں ہم بہت ساری اور عبادتیں کرتے ہیں، ان عبادتوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو کوئی عبادت آپ نے بیان نہیں فرمائی، دعا کا اہتمام کرنے کی تلقین فرمائی، اللہ سے مغفرت کا سوال کرنے کی تلقین فرمائی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی تلقین فرمائی۔ کیا ہے دعا کا ترجمہ؟ اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ آپ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ تو اس لیے خصوصیت کے ساتھ آج کی رات میں اور اسی طریقے سے جتنے اور باقی رمضان کی راتیں ہیں، ان راتوں میں بھی ہم اہتمام کے ساتھ دعا کرنے والے بنیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہم دعا کرنے والے بنیں۔ اور یہ جو شب قدر ہے اس کی بے شمار خصوصیات ہیں، اور خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں اپنا کلام نازل فرمایا۔ اس سے بڑی اس کی اور کیا عظمت ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اور کیا اس کی قدر و منزلت ہو سکتی ہے
کہ اتنی عظمتوں والا کلام اللہ نے اس مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اور قرآن کے نزول کے لیے قرآن میں دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک ہے انزال کا لفظ اور ایک ہے تنزیل کا لفظ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنزیل کا لفظ استعمال فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر۔ تو انزال کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پورے کلام کو یکساتھ اتار دینا، اس کو کہتے ہیں انزال، اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کلام ایک بارگی لیلۃ القدر میں اللہ نے لوح محفوظ میں نازل فرما دیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت یہ اللہ کا کلام نازل ہوتا رہا۔ تو یہ شب قدر کی پہلی خصوصیت ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام پاک نازل فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق ہے اور شب قدر کا بھی قرآن سے گہرا تعلق ہے۔ صرف قرآن ہی نازل نہیں ہوا بلکہ رمضان کے مبارک مہینے میں جتنی آسمانی کتابیں ہیں الگ الگ اوقات میں الگ الگ دنوں میں ساری کتابیں اللہ نے رمضان ہی میں نازل فرمائی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کو اللہ کے کلام کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے، اور شب قدر کو اللہ کے کلام قرآن پاک کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے۔ تو یہ پہلی خصوصیت ہے شب قدر کی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے اللہ کی طرف سے زمین پر بھیجے جاتے ہیں، اور یہ فرشتے آ کر وہ ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادتوں میں مصروف اور مشغول رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے فرشتے ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں۔ یہ جو قدر کا لفظ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، علماء مفسرین نے لکھا ہے اس کے 3 معنی آتے ہیں، قدر کے 3 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی ہے عظمت کا، ایک معنی ہے عظمت کا۔ تو اس رات کو شب قدر اس معنی میں اگر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی عظمتوں والی رات ہے، یہ بڑی عظمتوں والی رات ہے، اور اس کی عظمت کے لیے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کا عظمتوں والا کلام اس میں نازل ہوا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عظمت والی رات ہے، جو آدمی اس میں اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو عبادتوں میں لگا لیتا ہے، وہ بھی عظمت والا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عظیم بنا دیتے ہیں۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی ہے قدر کا معنی تنگی کا معنی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے شب قدر کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے اتنی کثرت سے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین پر جگہ تنگ ہو جاتی ہے، زمین پر جگہ تنگ ہو جاتی ہے، اتنے فرشتے اللہ کی طرف سے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں۔ تو اس معنی کے اعتبار سے شب قدر کا یہ مطلب ہے۔ اور تیسرا معنی مفسرین نے لکھا ہے قدر کا معنی ہے تقدیر کا۔ تو اس معنی کے اعتبار سے شب قدر کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے بندوں کے حق میں جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں فرشتوں کے حوالے وہ لسٹ کی جاتی ہے، فرشتوں کے حوالے اس کا اظہار کیا جاتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے بندوں کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے جس ڈیوٹی پر جو فرشتہ مامور ہے ان فرشتوں کو وہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی عظمتوں والی رات ہے، اس کا تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ بھی ہے، عظمتوں والی رات ہے، جو اس میں عبادت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عظیم بنا دیتے ہیں۔ تو اس کی ایک خصوصیت اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، خود فرشتوں کے سردار جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رات سراپا سلامتی والی رات ہے، سلام، کہ یہ سلامتی والی رات ہے، کہ اس رات میں جو آدمی عبادت کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کی ہولناکیوں سے سلامتی عطا فرماتے ہیں، جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما کر عذاب سے سلامتی عطا فرماتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں، اہل اسلام کو سلام کرتے ہیں۔ تو یہ رات اللہ کی طرف سے سلامتی والی ہے، اور یہ سلامتی والی رات صبح صادق تک رہتی ہے، صبح صادق تک رہتی ہے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، امت مسلمہ پر اگر ہم نظر ڈالیں، اپنے معاشرے پر نظر دوڑا کر دیکھیں، تو جتنے مقدس اوقات آتے ہیں، جتنی مقدس راتیں آتی ہیں، ان ساری راتوں میں بجائے عبادتوں کے، بجائے اللہ کو راضی کرنے کے، امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو لگاتا ہے۔ دوسری راتوں میں ہمارے نوجوان گاڑیاں لے کر ویلنگ نہیں کرتے، شب برات میں، شب قدر میں، ایسے موقعوں پر ہی رات میں ان کو ویلنگ یاد آتی ہے، اور ایسے موقعوں پر ہی چوراہوں کو آباد کیا جاتا ہے، ہوٹلوں کو آباد کیا جاتا ہے، اور پورے راستے آباد کیے جاتے ہیں۔ جبکہ یہ رات جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس لیے نہیں عطا فرمائی ہے کہ ہم جاگ کر اس کو گزاریں، اور ہماری زبانوں پر عموماً یہ بات ہے کہ یہ جاگنے کی رات ہے، یہ جاگنے کی رات ہے، ایسا ہی نہ بولتے ہیں، یہ جاگنے کی رات ہے، جس کی وجہ سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جاگ کر گزار لی جائے۔ ایسا نہیں ہے، یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ عبادت کے لیے جتنی دیر آپ جاگ سکیں اتنی دیر جاگنا یہ یقیناً اللہ کے ہاں مطلوب بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے۔ اور اگر اللہ کی عبادت کے علاوہ دوسرے کاموں کے لیے اگر ہم جاگ رہے ہیں تو سراپا خسارے میں ہیں، سراسر نقصان میں ہیں۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ اس رات کو ہم اللہ کی عبادتوں میں گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی حرکت کی وجہ سے، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے خود ہماری ذات کو بھی نقصان پہنچے، قوم کے نام پر دھبا آئے اور مسلمانوں کے نام پر دھبا آئے، ہماری وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور جو تکلیف دیتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس کے اسلام اور ایمان میں کمی ہے، اس کے ایمان اور اسلام میں کمی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں فرمایا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے، اپنے حرکتوں سے، اپنے ہاتھ و پیر سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو اس لیے گزارش ہے ہمارے نوجوانوں سے کہ اس رات کو چوراہوں کی نظر نہ کریں، جتنی دیر ہم عبادت کر سکیں۔ اصل تو مطلوب یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جا کر انفرادی طور پر عبادت کریں، اصل یہی ہے۔ لیکن چونکہ ماحول گھروں میں ایسا نہیں رہا، گھروں کا ماحول ایسا نہیں رہا، آدمی گھر میں جاتا ہے تو گھر جاتا ہے اور گھر کے کاموں میں لگ جاتا ہے، تو اس وجہ سے مسجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، ورنہ تو اصل یہی ہے کہ آدمی گھر میں عبادت کریں، انفرادی طور پر عبادت کریں۔ اگر گھر میں عبادت کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، اگر گھر میں عبادت نہیں ہو سک رہی ہے تو مسجد میں جتنی دیر ہم عبادت کر سکیں اللہ کے گھر میں اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک اہم بات تھی جو آپ سے عرض کی گئی۔ اسی طریقے سے تراویح میں آپ نے سنا کہ ایک قرآن تراویح میں مکمل ہوا، 20ویں رکعت میں تراویح پڑھانے والوں نے دوسرا قرآن شروع کر دیا، دوسرا قرآن شروع کر دیا۔ یہ دراصل اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث اور آپ کے ایک حکم کی تعمیل میں اس طرح ہوتا ہے، اور یہ دوسرا قرآن شروع کر کے حافظ صاحب سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب ایک قرآن تو مکمل ہو گیا، دوسرا قرآن شروع ہوا ہے۔ اب یہ دوسرا قرآن آدمی سے تقاضا کرتا ہے، بار بار سوال کرتا ہے کہ یہ کب ختم ہوگا، یہ کب ختم ہوگا، یہ جو دوسرا قرآن شروع ہوا ہے یہ کب ختم ہوگا۔ تو اس لیے قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کو بار بار آدمی پڑھے، بار بار اس کو مکمل کرے، بار بار اس کو اللہ کے
رضا کے لیے آدمی پڑھتا رہے۔ تو اس لیے اس موقع پر ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے وابستہ کرنے والے ہم بنیں، اللہ کے کلام سے ہمارا جوڑ ہو، اللہ کے کلام سے ہماری نسبت ہو، اللہ کے کلام کے حقوق ہم ادا کرنے والے بنیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اور بہت سارے لوگوں کے، چیزوں کے، انسانوں کے، جانوروں کے، رشتہ داروں کے، بہت ساری چیزوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے کلام کے بھی حقوق ہیں، اللہ کے کلام کے بھی حقوق ہیں۔ کسی صاحب کی ایک گاڑی ہے، کار ہے، راستے پر ہے، گزارش ہے کہ وہ وہاں سے ہٹا لیں۔ نمبر ہے KA51MB3367۔ تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی کار ہٹا لیں۔ تو یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ کے کلام کے ہم پر حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کی ہم فکر کریں۔ آج امت جتنی پستی میں جا رہی ہے، جتنی ذلت کا امت مسلمہ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے بے شمار اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ کے کلام سے ٹوٹ گیا، ہم اللہ کے کلام سے دور ہو گئے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جن کو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا، قرآن دیکھ کر پڑھنا تک نہیں آتا، اور اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنے کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، سیکھنے کی بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ جیسے 2-4 دن پہلے تفسیر میں بھی میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ہمارے ساتھ جماعت میں ایک ساتھی تھے، HDFC بینک کے مینیجر تھے۔ کیونکہ ایک بڑا مجمع ہے نوجوانوں کا، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے یہ واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ امت مسلمہ کا حال کیا ہے۔ HDFC بینک کے مینیجر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے وہ کتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ محرم کا مہینہ تھا، عاشورے کا روزہ تھا، روزہ افطار کر کے مغرب کی نماز میں ہم کھڑے ہو گئے، میرے بازو میں آ کر وہ کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بدگمانی اچھی بات نہیں ہے، تو خیر نماز مکمل ہو گئی۔ اب سنت پڑھنے کے لیے وہ صاحب کھڑے ہوئے، میں پیچھے ہٹ کر دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں یہ کیا پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے رکعت باندھی، ان کا نہ ہونٹ ہل رہا ہے نہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ پھر بھی اچھی بات نہیں ہے بدگمانی کرنا، کسی طرح وہ پڑھ رہے ہوں۔ تو الغرض دوسرے دن جب تعلیم کا حلقہ لگا تو تعلیم کے حلقے میں وہ میرے ہی حصے میں آئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کتنی صورتیں یاد ہیں، کتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں؟ تو ان کا سر شرم سے جھک گیا، وہ کہنے لگے سوائے سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ کے مجھے کچھ نہیں آتا، نہ ثنا پڑھنے آتی ہے، نہ تحیات آتی ہے، نہ دعائے معصورہ آتی ہے، نہ دعائے قنوت آتی ہے، اور پھر بھی مسلمان ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر بیداری پیدا کریں، اپنے اندر قرآن کے سیکھنے کا شوق پیدا کریں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کا یہ پہلا حق ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن دیکھ کر پڑھنے والے بنیں، اور قرآن کا یہ حق ہے کہ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ اس کو مکمل کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی قرآن اس کو پڑھنا نہیں آتا، اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا، قیامت کے دن قرآن اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، تو اگرچہ کہ ہماری نمازیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن قرآن کے حق کے معاملے میں ہم پکڑے جائیں گے۔ تو اس لیے ہم قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ روزانہ 24 گھنٹے میں مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دینی تعلیم کے لیے، قرآن کے سیکھنے کے لیے، قرآن کی تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے مطلب کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو معلوم کرنے کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ وقت فارغ کریں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جیسی سہولت ملے۔ ماشاءاللہ اب تو سیکھنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں۔ یہاں بھی مسجد میں بھی آپ کے لیے انتظام ہے، چھوٹے بچوں کے لیے مکتب کا بھی انتظام ہے، بڑوں کے لیے بالغان کا بھی انتظام ہے، نسوان کے لیے مستورات کا بھی انتظام ہے۔ یہ ساری سہولتیں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ مسلمان قرآن سے وابستہ ہو جائیں، اس کا رشتہ اللہ کے کلام سے مضبوط ہو جائے، وہ قرآن دیکھ کر پڑھنے والا بھی بنے۔ اور اچھی طرح ہم یہ بات سمجھیں کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے،
قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، ایک بڑا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا بھی، لیکن قرآن جو نازل ہوا ہے وہ ہماری رہبری کے لیے نازل ہوا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے اس بات کی کہ ہم جس زبان میں بھی قرآن پڑھتے ہوں، جو زبان بھی ہمیں پڑھنے آتی ہے، انگریزی ہو یا ہندی ہو، اردو ہو، جو بھی زبان ہم پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ علماء نے اور اللہ کے بندوں نے کوشش کر کے قرآن کے ٹرانسلیشن ترجمے بہت سارے کیے ہیں، تو ہم کسی ترجمہ قرآن کو اٹھا کر مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کریں، کسی عالم دین کی نگرانی میں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ترجمہ قرآن ہے، یا حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی کا ہے، یا حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس طرح اور بھی بہت سارے علماء کے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی ایک ترجمہ قرآن اٹھا کر جتنی صورتیں ہمیں یاد ہیں، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سب سے پہلے انہی کا مطلب ہم سمجھیں، ان کا ترجمہ دیکھیں، اس کا پس منظر دیکھیں، یہ کب نازل ہوئی اور کس پس منظر میں نازل ہوئی۔ آپ ترجمہ دیکھیں گے، مطلب سمجھیں گے، پھر اس کے بعد اس کی تلاوت کریں گے، تو اس کی تلاوت میں آپ کو جو لطف آئے گا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے قرآن کے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ گزارش ہے اس بات کی کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج کر ان کو مکتب میں دینی تعلیم کے حاصل کرنے کا انتظام کرائیں، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں بلا کر پڑھانے کا جو رواج ہے یہ انتہائی خراب چیز ہے، گھر میں بلا کر جو پڑھانے کا رواج ہے یہ انتہائی خراب بات ہے۔ بچہ مسجد کو آئے گا اور وہ خود چل کر حافظ صاحب کے پاس آئے گا تو اس کا ذہن ایسا ہوگا کہ میں کچھ لینے کے لیے جا رہا ہوں، میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ سیکھنا ہے۔ اگر حافظ صاحب پڑھانے کے لیے گھر کو آئیں گے تو بچہ یہ سوچے گا مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے اس لیے وہ آ رہے ہیں۔ تو اس لیے بچے کو مسجد میں بھیجیں، مسجد کے مکتب میں بھیج کر تعلیم دلانے پر زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ قرآن ویسے آپ کسی باہر درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھیں گے تو بھی آ جائے گا، کسی صحیح مجود عالم دین کے پاس یا مجود قاری قرآن کے پاس اگر آپ وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے تو وہاں بھی آپ کو قرآن آ جائے گا، لیکن مسجد کے ماحول سے قرآن کی تعلیم پر زور اس لیے دیا جا رہا ہے کہ بچہ یہاں آ کر تعلیم حاصل کرے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ قرآن بھی سیکھے گا، مسجد سے بھی اس کو انسیت ہوگی، نمازوں سے بھی اس کو انسیت ہوگی، مسجد کے اعمال سے بھی اس کو انسیت ہوگی۔ ورنہ کتنے مسلمان ایسے ہیں قبر کے قریب ہو چکے ہیں لیکن اللہ کے گھر میں آنے کی ان کو توفیق نہیں ہے۔ تو اس لیے مسجد میں بھیج کر ان کو تعلیم دلوائیں۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم بڑے مجود عالم دین ہیں اور بڑی ان کی خدمات ہیں، یہاں بہت فکر کرتے ہیں مکتب کے سلسلے میں۔ درمیانی سال میں ایک مرتبہ شہر کے بہت سارے علماء کو انہوں نے مشورے کے لیے بلایا تھا، اس میں مجھ خادم کو بھی یاد کیا تھا کہ مکتب کے سلسلے میں کس طرح فکر کی جائے اور کیسے تعلیم کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کی جائے۔ ماشاءاللہ بڑی کوششیں اور فکریں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے محلے والوں سے درخواست ہے کہ محلے کا کوئی بچہ دینی تعلیم کے بغیر نہ رہے، اس کی فکر کریں، اور کوئی لڑکی اور کوئی بڑی عورت دینی تعلیم کے بغیر نہ رہے۔ یہاں جو نسوان چلتا ہے اس میں بھیج کر ان کو دینی تعلیم دلانے کی کوشش کریں۔ تو یہ قرآن کا حق ہے ہم پر کہ قرآن ہم دیکھ کر پڑھنے والے بھی بنیں، اس کو سمجھنے والے بھی بنیں۔ ویسے مشکل جو قرآن کے مضامین ہیں، احکام کی آیتیں بہت کم ہیں، ویسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، جو مثالیں بیان فرمائی ہیں، ان کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہماری دل کی دنیا روشن ہوگی، اللہ کا تعلق نصیب ہوگا اور اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور اللہ کے کلام کا نور جب دل میں آئے گا تو اللہ کی محبت بھی دل میں پیدا ہوگی اور اللہ کا تعلق بھی مضبوط ہوگا، اور بار بار آدمی دیکھے گا کہ اللہ تعالی ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے کتنے حکم دے رہے ہیں۔ جب ایمان والا پڑھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، میرا اللہ مجھے یہ حکم دے رہا ہے، اور میری ذمہ داری ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس حکم کو پورا کرنے والا بنوں۔
تو اس لیے قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے لٹکائی گئی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا بندہ اگر اس کو لے لیتا ہے تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر اہم ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں۔ جس دن ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے والے اور اس کے پیغام پر عمل کرنے والے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے اور کثرت سے تلاوت کرنے والے بن جائیں گے، انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا اور ہمارا تعلق اللہ سے ہوگا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے دینی تعلیم کی اہمیت اپنے اندر پیدا کریں، اور ایسا نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے اگر ہم محروم کر دیں گے تو یہ بچے ہمارے لیے قیامت میں پکڑ کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے کہ ہم نے ان کے لیے کوئی دین کے سیکھنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں، اور کچھ باتیں مستورات سے عرض کرنی ہیں، خواتین سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ اس وقت میں سب سے بڑی ذمہ داری خواتین کی یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیں، اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیں۔ جب ماؤں کے جذبات میں دین تھا اور ماؤں کے جذبات دینی تھے، امت کو شیخ عبد القادر جیلانی ملا کرتے تھے، امت کو خواجہ نظام الدین اولیاء ملا کرتے تھے، امت کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ملا کرتے تھے۔ جس دن عورتوں کے جذبات سے دین نکل گیا، عورتوں کے جذبات میں دین نہیں رہا، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے اس بات کی کہ ہم ماں باپ مل کر اپنی اولاد کی تربیت پر خاص توجہ دیں، اور تربیت کے سلسلے میں خاص مستورات سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بچہ شروع میں ماں سے ہی زیادہ وابستہ ہوتا ہے، شروع میں ماں سے ہی زیادہ وابستہ ہوتا ہے، اور ماں اگر دیندار ہوتی ہے اس کے گود سے بچہ دین لے کر بڑا ہوتا ہے، دینی جذبات کے ساتھ پروان چڑھتا ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیں، خاص طور سے اپنی لڑکیوں کی تربیت پر توجہ دیں، اپنی لڑکیوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ تربیت کا مطلب کیا ہے؟ ان کو سب سے پہلے اللہ کی محبت ان کے دل میں پیدا کریں، ایمان کی عظمت ان کے دل میں پیدا کریں۔ آج ارتداد کی لہریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے، چھوٹے چھوٹے مفاد کے خاطر کسی کے جھانسے میں آ کر آدمی ایمان چھوڑ رہا ہے، ہماری نوجوان بچیاں اسلام چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بچپن میں ماں کے گود سے اور باپ کی زندگی سے اس کو دین نہیں ملا، ایمان کی عظمت اس کے دل میں نہیں آئی، توحید کی اہمیت اس کے دل میں نہیں آئی۔ تو اس لیے ہمارے گھروں میں توحید کے مذاکرے ہونے چاہیے، توحید کے مذاکرے ہونے چاہیے، ایمان کے مذاکرے ہونے چاہیے۔ بچپن ہی سے بچوں کے دماغ میں اللہ اللہ پڑے گا، اللہ کی وحدانیت آئے گی، اللہ کی عظمت ان کے دل میں بیٹھے گی، انشاءاللہ العزیز یہ ہر حال میں ایمان پر قائم رہیں گے، کسی صورت میں اپنے ایمان پر سودا نہیں کریں گے۔ تو اس لیے گزارش ہے، ہر جگہ ارتداد کی لہریں ہیں، ہر جگہ کوششیں اس بات کی جا رہی ہیں کہ مسلمان اپنے اسلام پر باقی نہ رہے، ایمان والا اپنے ایمان پر باقی نہ رہے۔ کوشش کرنے والے کوششیں کر لیں، ان کو مبارک ہو، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کریں، ہم اپنی فکر کریں۔ ان کو برا بھلا بولنا آسان ہے، ان کو ملامت کرنا آسان ہے، اپنے آپ کو بدلنا مشکل ہے۔ اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے بنیں، اپنی تربیت پر توجہ دینے والے بنیں، اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دینے والے بنیں، اور ایمان کی عظمت، ایمان کی اہمیت اپنے اندر پیدا کرنے والے بنیں۔ تو اپنی اولاد میں بچپن ہی سے ایمان کی اہمیت، ایمان کی عظمت، اللہ کی وحدانیت پر خاص توجہ دی جائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اولاد کے دو پہلو ہیں، ایک اولاد اللہ کی نعمت ہے اور ایک اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کی امانت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ
سب سے پہلے جس اللہ نے یہ اولاد دی ہے، جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، سب سے پہلے اس اللہ کا اس کو تعارف کرایا جائے، اللہ کی پہچان کرائی جائے، اللہ کی معرفت کرائی جائے، اور پھر اس کے بعد ہمارے محسن آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا جائے، آپ کی زندگی معلوم کی جائے، پڑھ کر سنائے جائیں، گھر میں سیرت کے مذاکرے ہونے چاہیے، سیرت کی کتابیں پڑھی جانی چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان فلم ایکٹروں کو جانتا ہے، کرکٹروں کو جانتا ہے، سیاستدانوں کو جانتا ہے، سب کی زندگیوں کا مطالعہ کرتا ہے اور سب کی زندگیوں کو پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو نہیں پڑھتا، جبکہ یہ وہ انسان ہیں اور وہ اللہ کے بندے ہیں جن کو قیامت تک کے لیے اللہ نے نمونہ بنایا ہے، قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا ہے، عقیدت کی بنیاد پر نہیں۔ اگر ہم دیکھیں اور آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ سے زیادہ کامل انسان نہ دنیا میں آج تک آیا ہے نہ آئے گا قیامت تک۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت بچوں کے دلوں میں پیدا کی جائے، بچپن ہی سے سنتوں کا شوق پیدا کیا جائے اور بتایا جائے ہمارے نبی ایسا کھاتے تھے، ہمارے نبی ایسا پیتے تھے، ہمارے نبی ایسا سوتے تھے، ہمارے نبی ایسا اوپر چڑھتے تھے، ہمارے نبی ایسا نیچے اترتے تھے، ہمارے نبی گھر میں ایسا داخل ہوتے تھے۔ سنت ہے ایسا نہیں، بلکہ اس انداز سے بتایا جائے کہ ہمارے نبی ایسا کرتے تھے، ہمارے نبی ایسا کرتے تھے، ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے۔ جب بچہ بچپن سے سنے گا تو اس کے اندر یہ آئے گا کہ ہمارے نبی کے طریقے میں ہی کامیابی ہے اور ہمارے نبی کے طریقے کو پورا کرنا ہی میری زندگی کا فرض عین ہے۔ تو بچپن سے یہ چیزیں بچہ سنے گا تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ وہ ایمان کے سلسلے میں سودا نہیں کرے گا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ کے نبی کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں ان غلط فہمیاں پیدا کرنے والوں کو ہم سمجھا سکیں گے، بول سکیں گے، اس لیے کہ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، بہت سارے غیر مسلم ہمارے دوست و احباب میں بھی ہیں اور بزنس پارٹنرز بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں۔ اگر ہمیں صحیح علم ہوگا، صحیح نالج ہوگا تو جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں ہم صحیح طریقے سے بتا سکیں گے کہ یہ ایسی بات غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ لیکن مسلمان ہی نہیں جانتا، مسلمان ہی نہیں جانتا تو وہ کیا بتا پائے گا؟ بلکہ اس وقت کا ماحول ایسا ہے کہ میڈیا جو چیز چلاتا ہے بہت سارے مسلمان بھی اسی کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ حد تو یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے بہت سارے منصف اور انصاف پسند غیر مسلم انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں اور آپ کی زندگی پر کتابیں لکھی ہیں، بہت سارے ہندوؤں نے لکھا ہے، کرسچنوں نے لکھا ہے، یہودیوں نے لکھا ہے۔ ان کی کتابیں اگر ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی کیسے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو معلوم کریں اور اپنی اولاد کی تربیت پر خاص توجہ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس خوش فہمی میں رہیں کہ ہماری اولاد تو بہت اچھی ہے، بہت نیک ہے، خوش فہمی میں نہ رہیں، بلکہ پوری نگرانی رکھیں، پوری تربیت کریں شروع سے لے کر آخر تک۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے نوجوانوں سے عرض کرنے کی، یہ اب نوجوانوں سے مخاطب ہو کر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ جوانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جوانی کے سلسلے میں خاص سوال فرمائیں گے، خاص سوال فرمائیں گے۔ پوری زندگی کے بارے میں اللہ کا سوال ہوگا اور خاص جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ میں نے جوانی دی تھی، تم نے کہاں گزاری۔ اب ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں گے تو ہماری جوانی کیسے گزر رہی ہے۔ پڑھائی کا معاملہ ہے تو نہ پڑھائی پر توجہ ہے، کالجوں میں بھی ادھر ادھر کے غیر ضروری کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اسکولوں میں بھی غیر ضروری کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور رات بھر تو موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کو کیا حساب دیں گے؟ تو اس لیے گزارش ہے اپنی جوانی کی حفاظت کریں اور اپنے جذبات کو دینی بنانے کی کوشش کریں، اپنے اندر اللہ کی عبادت کا شوق بھی پیدا کریں،
اور اسی طریقے سے اللہ کے بندوں کی خدمت کا شوق بھی پیدا کریں، تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور تعلیمی میدان میں اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، عمدہ سے عمدہ طریقے سے تعلیم حاصل کریں، اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیاب ہو کر ملک کے اہم عہدوں پر پہنچ کر ملک کی خدمت کرنے کے عزائم کے ساتھ آگے بڑھنے والے بنیں۔ ضرورت ہے اس وقت امت کو، ضرورت ہے اس وقت ہمارے ملک کو، اچھے لائروں کی ضرورت ہے، اچھے انجینئروں کی ضرورت ہے، اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جذبے جو امت مسلمہ کے نوجوانوں میں ہونے چاہیے تھے وہ جذبے ہمارے نوجوانوں میں نہیں رہے ہیں۔ تو اس لیے آج کی مجلس میں ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے گزاریں گے، اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے گزاریں گے، نوجوان بچے بھی، نوجوان بچیاں بھی، نوجوان لڑکے بھی، نوجوان لڑکیاں بھی کوشش اس بات کی کریں کہ ہماری جوانی کا ایک ایک لمحہ بھی صحیح گزرے۔ اگر جوانی کی غلط کاریوں میں پڑ گئے تو پھر اس کے بعد کی جو زندگی ہے خون کے آنسو روئیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا، خون کے آنسو روئیں گے۔ شادی کے بعد کی زندگی جوانی کی غلط کاریوں میں اگر گزر گئی تو شادی کے بعد کی زندگیوں میں خون کے آنسو روئیں گے اور اس دیواجی زندگی کا تو جنازہ ہی نکل جائے گا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جو طلاق کی وارداتیں پیش آ رہی ہیں، میں کھلے الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں بہت سارے اس کے اسباب ہیں، ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ جوان ہمارے جوانی کی غلط کاریوں کی وجہ سے شادی کے بعد کی زندگیوں کے وہ قابل نہیں رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، نوجوانوں سے بڑی محبت سے درخواست ہے کہ وہ پوری اس بات کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے امت مسلمہ کے جو عام افراد ہیں، مالدار طبقہ ہے، مالدار حضرات ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے، اللہ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، یہ دولت اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے اس کے دریا کے دہانے آپ کھول دیں۔ ملک سے، قوم سے، اپنی برادری سے، پوری انسانیت سے غربت اور جہالت کو ختم کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کے راضی کرنے کی غرض سے لٹانے کی کوشش کریں۔ اگر اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ مال صحیح جگہ خرچ ہوگا اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کا ہم صحیح شکر ادا کرنے والے بنیں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان باتوں پر غور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آخر میں کلمات تشکر پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں مسجد حاضہ کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے مجھے یہاں تراویح میں قرآن پاک سنانے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر اقبال میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے اور مزید اخلاص کے ساتھ خیر کے کام کے لینے کے مواقع پیدا فرمائے۔